نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم بات کریں گے حرمت والے مہینوں کی۔ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جس طرح ہماری تخلیق فرمائی، ہماری زندگی کے تمام زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت نظام دیا، جس نظام کے مختلف زاویے ہیں۔ ان زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے جب کتاب کی تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے لکھے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی، اس دن سے ہی 12 مہینوں کو تعین کیا گیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ نظام مضبوط دین کا نظام ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے ان مہینوں میں سے ایک مہینے پر جو ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے خوبصورت بنا کر کے بھیجا ہے، محرم۔ محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور حضرت علی کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا۔ اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ وقت اللہ کی بیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کے ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ آنے والا محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے، تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ جنید بغدادی نے فرمایا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہو، شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہو۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے اور اس کے لیے ذہنی عملی طور پر تیاری کی جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا،
والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دلوانا، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا، معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح بہبود کے لیے کوشش کرنا۔ ماہ محرم کو تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ عاشورہ کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے آپ اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس لیے ہم اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ عبادات میں ہو یا عقائد میں، عادات و اطوار میں ہو
یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ محرم کی حرمت کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حرمت والے مہینوں کا ذکر جہاں فرمایا اللہ نے، وہاں ساتھ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا سبب ہو یا گناہ بدعات منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا خیال رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کی جان مال اور عزت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام جیسی بے مثال شخصیت کے لیے کوئی ایسے کلمات منہ سے ادا نہ کریں جن سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ کوئی رنجش اور نچاکی ہو تو بھی ختم کر دیں اور صلح امن کا پیغام قول و عمل کے ذریعے عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔